ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب تو پروگرام کے آغاز میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کہے گئے ہر حرف کو بڑے بغور سنا اور دیکھا جاتا ہے، اور یہ تاثر لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دوسرے فریق ایران کی بات کو وزن نہیں دیا جاتا۔ یہ حیرانگی کی بات ہے نا، حیرانگی کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، معیشت دنیا کی اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے، مارکیٹیں کبھی چڑھ رہی ہیں کبھی گر رہی ہیں۔ بھائی یہ بھی تو دیکھو دوسرا فریق کیا کہہ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے، لیکن جنگ بندی تب تک ممکن ہی نہیں جب تک ایران راضی نہ ہو۔ اور ایران نے تو واضح کر دیا، وہ تو کئی دن سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ بھائی جنگ بندی تو ہو ہی نہیں رہی، کہاں ہو رہی جنگ بندی۔ ان کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیغامات تو موصول ہو رہے ہیں، پیغامات یہاں سے بھی جا رہے ہیں وہاں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ تو ہمیں صرف ایک طرف کے بیانات کو اتنی اہمیت دے کر معیشت میں اس طرح کا بھونچال لانے کی کوئی مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی دقت ہے ہمیں، یا کوئی مسئلہ ہے کہ ہمیں ضرور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہر جملہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر اپنی مارکیٹوں کو موو کرنا ہے۔ میں بڑا واضح کرتا چلوں، ایران کا موقف میں مختلف نیوز چینلز پہ دیکھ رہا ہوں، ہمارے اور پرائے بھی، اس میں بڑے واضح طور پہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک مکمل طور پر ان کے خلاف جو بھی ایک مہازارائی شروع کی گئی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے، جب تک وہ مکمل طور پہ فل اسٹاپ نہیں ہوگی وہ ڈائیلاگ نہیں کریں گے۔ تو اس میں کہاں ابہام ہے؟ اس جملے میں ابہام ڈھونڈو ذرا، اس جملے کو غور سے سمجھو۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف ہونے والی ہر قسم کی کارروائی جب تک مکمل طور پہ رک نہیں جائے گی ہم کسی قسم کا فیصلہ نہیں لیں گے، کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اینڈ آف شٹوری۔ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیا سرائیاں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پاکستانی تجزیہ خوار، ان کا تو کیا کہنا صاحب، وہ تو اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر کے نکالتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب کسی کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو ہماری قوم کا بھی کچھ یہی حال ہوا ہے، ہم بھی ساتھ بس ایسے چل پڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو ہم نے کہا نہیں یار رشتے کا تو پتہ نہیں، لیکن رات کو مرغ مسلم بڑے مزے کا تھا۔ ارے بھائی آپ جس کام کے لیے آئے ہو اس کام پہ کنسنٹریٹ کرو۔ اب آپ سمجھ نہیں رہے چاہ کیا رہے ہیں، آپ صلح نامہ کروانا چاہ رہے ہیں تو معیشت پر الگ اثر ہوگا۔ ریئلٹی ہے نا، اگر آپ صلح نامہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اکانومی پہ فرق اثر ہوگا، ملک پر فرق اثر ہوگا، خطے پہ فرق اثر ہوگا۔ جنگ بندی صرف کراتے ہیں محض تو پھر اس صورت کے اندر کچھ اور ہوگا، اگر محاذ آرائی جاری رہتی ہے تو پھر کچھ اور ہوگا۔ پاکستانی تجزیہ خاروں نے تو پہلے دن ہی بول دیا تھا صاحب ایک ہفتے میں جنگ ختم، پاکستان دنیا اس کی متحمل ہو سکتی۔ تو آپ کے تو تجزیے میں نے اٹھا کر، میں صحیح بول رہا ہوں، پاکستانی انٹلیکچوئلز کے تجزیے میں نے اٹھا کر ایک سائٹ پہ رکھ دیے۔ آپ کو پتہ ہے ویسے میں نے کام ڈالے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سائٹ پہ رکھ دیے، کیونکہ ان کی بات سننا نہ سننا ایک برابر ہے۔ ویسے بھی پاکستانیوں کے مشورے جو ہوتے ہیں ہومیوپیتھک دوائی کی طرح ہوتے ہیں، نہ فائدہ نہ نقصان، لو تو بھی کوئی فائدہ نہیں نقصان بھی نہیں، اور اگر ان کا مشورہ نہ بھی لو تو بھی کوئی فائدہ نہیں کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے کسی کا بھی دیا مشورہ میں اس کے ساتھ یہی کرتا ہوں، اس کو اٹھا کر نہیں وہاں نہیں پھینکتا، میں سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں۔ تو سر بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت جو ہے اس کو آپ نے اس چیز کے اوپر محیط کر دیا ہے کہ ہفتے میں جنگ ختم ہوگی، جو کہ نہیں ہوئی، مہینہ بھی نکل گیا۔ آپ کا یہ تھا نا مہینے سے اوپر نہیں جائے گی، دیکھ لینا۔ ایک تو ہمارے ملک کے اندر اپنی مرضی کا وہ بنا لیتا، مہینے سے اوپر نہیں جائے گی بھائی۔ اب میں اگلے دن ایک کسی کا ہاں بیٹھا ہوا رات کو، بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا،
ہیں کھانے کے اوپر لڑائی جھگڑا مارا ماری، پتہ ہے آپ کو. اور جناب وہ ایک صاحب مجھ سے بحث کر پڑے، بول رہے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے مخالف. میں نے کہا یار 2 ممالک کے درمیان 3 ممالک کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، میرا ملک پاکستان ہے، میں پاکستان کا دفاع کروں گا، پاکستان کے موقف کو میں نے نہیں بولا، نعوذ باللہ. یہ ڈائلاگ آپ لوگوں کا ہے، سب سے پہلے پاکستان کا ڈائلاگ آپ کا ہے. میرے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، باقی ساری دنیا بعد میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود شریف پڑھ لو وسیم بھائی آپ. تو میں نے تو آپ کو واضح کر دیا کہ آپ کے لیے ہوگا میرے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اول بھی وہی آخر بھی وہی. آپ اپنی مرضی کا جو بھی نعرہ لگا لو، وہ آپ کی مرضی، میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ کی مرضی ہے. دیکھیں لوگ نہیں روک پائے. دیکھیں یہ ساری چیزیں دنیا کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. وطن، اولاد، ماں باپ، ان کی محبت اپنی جگہ ہے. جب وہ یوم حشر آئے گا اپنے دوست نہیں پہچانیں گے. پاکستانی تو دنیا میں نہیں پہچانتے، پاکستانی تو دنیا میں نہیں پہچانتے بھائی. کوئی نماز جنازہ پڑھ جائے بڑی بات ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس صرف پیسہ دولت، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. واپس آ جاؤ، بہت دور نکل گئے ہو آپ. پروگرام معیشت پر ہے، یہاں رہا کرو، کہیں اور نکل گئے. ابھی جو بات ہم کر رہے تھے اس پہ آؤ. اب بات یہ بچوں کی فیس تو انہوں نے پکڑ لینی ہے، اسکول مافیا نے. ٹھیک ہے، جو ہی بچوں کی فیس انہوں نے پکڑی 6 7ویں تاریخ تک، یہ اپنے پاس لکھ لو بھائی. ہاں اجاز بھائی آپ لکھ لو اپنے پاس، بچوں کی فیس انہوں نے لی 6 7 تاریخ کو، پھر لاک ڈاؤن. بھئی یہ اسکول مافیا ہے، انہوں نے فیس پکڑنی ہے، انہوں نے اسکول کھلوا دیے، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن. اچھا اگر یہ غلط ہے تو آپ مجھے بتاؤ پھر آج پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، میڈیا رپورٹ کر رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. اچھا اگر آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی بائک ہماری چارہ نہیں کھاتی. ہاں وہ تو پتہ ہی نہیں یار، دودھ کی قیمت تو ایسی بڑھ گئی. دودھ والے پتہ ہے نا، دودھ میں پانی ڈالتے ہیں یار، پیٹرول تھوڑی ڈالتے ہیں. ان کی کیسی قیمت بڑھ گئی؟ اچھا وہ تھیلی والوں نے قیمت بڑھا دی، گائے نے بائک کے پیپے پہ منہ لگا دیا، اس نے پیٹرول پی لیا. یار دیکھو ہمارے ملک پہ سب چلتا ہے. نہیں لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں ان کا موقف تو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 3 سال تک دودھ کی قیمت کہاں منجمد رہ سکتی ہے. تو وہ کیسا دودھ ہوگا آپ جانتے ہیں، اور کس جانور کا ہوگا اللہ جانے. نہیں میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں نا یار. میں نے اگلے دن یہاں بڑی معروف دودھ کی دکان ہے، غور سے سننا میری بات، نام نہیں لے رہا، کسی کا برانڈ خراب ہوگا، لوگ وہاں جا کر بڑے شوق سے دودھ خریدتے ہیں. میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلو اس کے دودھ سے ہم مکھن بنائیں گے. پہلے ملائی اتری، اچھی گاڑی ملائی تھی بھائی. میں نے ملائی لی، وہی جو پالیسی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ مکسی میں ڈال دیا، مایا اچھا گاڑھا بن گیا. پھر اس کے بعد اس کو پگھالا، اندر سے کیا نکلا؟ دیسی گھی تھوڑی نکلا، کوکنگ آئل. میرا پیارا بھائی کوکنگ آئل نکلا اس میں سے. میں خود حیران کہ یہ کیا ہے. یہ بس ایملسیفائی کرتے ہیں، کوکنگ آئل ڈال دیتے ہیں. کوکنگ آئل بھی ڈالتے ہیں، کچھ لوگ تو بولتے ہیں سرف بھی ڈالتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کیمیکل بھی ڈالتے ہیں. اور یہ جو دہی پہ اتنی موٹی پرت آتی ہے نا یہ ملائی کی، لوگ کہتے ہیں ڈبل ملائی لسی پہ. وہ بھائی جان یہ پاؤڈر چھڑک کے بناتے ہیں والی ملائی، اتنی موٹی ملائی تھوڑی آتی ہے یہ دہی کے اوپر. تو یہ سب بھائی آپ کے ملک میں ہی چل رہا ہے جہاں خالص باتیں کرتے ہو آپ. اچھا آپ میری بات مان لو، 2 ہفتہ آپ لندن میں رہ لو، صحت بھی بڑھ جائے گی، رنگ بھی گورا ہو جائے گا. ایک دم خالص چیز. ان کو آپ کہتے ہو غیر مسلم ہیں، برے ہیں، غیر اخلاقی، خراب لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. یار برا نہ ماننا، چیز خالص وہاں پہ ملتی ہے، آپ کے یہاں ملاوٹ ملتی ہے. اعمال بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. اعمال تو ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ان لوگوں کے تھے. اچھا وہ نہیں بولنا، اچھا بولنا. نہیں آپ لوگوں کے اعمال بہت اچھے ہیں. برا تو صرف اس قوم کے اندر اکیلا میں ہوں، باقی آپ سب لوگ بھلے ہیں. اس بارے میں سوچیں اور اپنے متعلق بھی سوچیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب میاں زاہد حسین صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پالیسی ایڈوائزری بورڈ FPCCI کے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو پہ میاں زاہد حسین صاحب. جی میاں زاہد حسین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
چلیں ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی میاں زاہد حسین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی میں میاں زاہد حسین صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہوئے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو اسیس کیا ہے، اور آپ کی اپنی انٹلیکٹ اور آپ کی اپنی تھنکنگ کیا کہتی ہے پاکستان کی اکانومی پر اس کمپلیکیٹڈ سچویشن کے کیا اثرات ہوں گے اور فیوچر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ آپ کس سچویشن کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا جملہ آپ کا مجھے سنائی نہیں دیا. معذرت میں دوبارہ دہراتا ہوں. آپ کو سب سے پہلا جملہ میرا یہ تھا کہ میاں زاہد حسین صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، جو کہ چیئرمین ہے پالیسی ایڈوائزری بورڈ FPCCI کے، اور پاکستان کا جو کردار ہے اس خطے میں، اور بالخصوص ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے بدلتے ہوئے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشننگ کیا ہوگی؟ جی بہت اچھا جی، بہت مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا. جی اس وقت جو دیکھیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا میں نیوز سے، میڈیا سے، سب جگہ پہ وہ آشکار ہے، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ پچھلے جو مئی میں انڈیا کے ساتھ ہمارے کلیشز ہوئے تھے، اس کے بعد سے پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ایک نہایت ذمہ دار، معتبر اور طاقتور ملک کی حیثیت سے ابھرا ہے. جی اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے وزیر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشناس کرایا ہے ایک اچھے انداز میں، اس کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور اب اس کے بعد جو لیٹسٹ اب یہ جو جنگ کی سچویشن بنی ہے، تو اس جنگ میں جو ایران ظاہر ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے، اور اگر ایران انسٹیبل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری وہ سرحد جو ہے وہ بھی انسٹیبل ہوگی. جی اور اس نقطہ نظر سے پاکستان جو ہے ایک طرح سے اس جنگ کا جو بھی افیکٹ ہوگا اس میں براہ راست منسلک ہے. اب پاکستان کی اس سلسلے میں جو ایفرٹس ہیں کہ اس خطے میں کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی نہ ہو، اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جو کہ ہمارا ظاہر ہے کہ برادر ملک ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ خلیجی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے پاکستان کو تقریباً $19 ارب سال کی ریمیٹنس آتی ہے ورکر سے. تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ پوری طریقے سے نیٹڈ ہے ود دی گلف کنٹریز اینڈ ود ایران ایز ویل. پاکستان کے بہت زیادہ مفادات ہیں، تو پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ خلیج میں، گلف میں کوئی کسی قسم کی سچویشن انریسٹ ہو یا ایران میں ہو. اور پاکستان کے جو اس وقت اچھے مراسم ہیں ایران کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان جو اپنی اس میں ایفرٹس کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس خطے میں حالات نارمل ہوں اور حالات بہتر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی یہ بات مانی بھی جائے گی اور لوگوں کو انشاءاللہ اس کی بات سمجھ بھی آئے گی. کیونکہ دیکھیں جنگ میں فائدہ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. اب ان کا جو مقصد تھا امریکہ اور اسرائیل کا، وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران ویک ہو جائے، ایران کمزور ہو جائے، اور ایران اپنی نیوکلیئر ایفرٹس یا جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ یوز کر پائے. اس مقصد میں تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے ایران کو کمزور بھی کر دیا، ایران کی جو ان کی ٹاپ براس لیڈرشپ تھی ان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا، اور اس کو کھنڈر بھی بنا دیا، اس کے اوپر کارپیٹ بمبنگ بھی کر دی، B-52 بمبارز کے ساتھ بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا، اور وہ اس میں انہوں نے اپنے مقاصد کافی حد تک حاصل کر لیے. دوسری طرف ایران ہے جو ڈٹا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مظلوم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی یقیناً اپنے جو بھی ہیں چیزیں، جو اس کا اپنا اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ یوٹیلائز کیا ہے. اب اس جنگ میں تو دیکھیں پاکستان تو وہ دیکھا جائے تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں، اور اگر ایران کو دیکھا جائے تو وہ بھی ہے کہ اس نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا ایک طرح سے. تو یہ ساری چیزیں یہ تو چلتی رہیں گی. اس میں پاکستان یہی ان دونوں کو باور کرا رہا ہے کہ یہ معاملات اس طرح چلتے رہیں گے، اور دنیا کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہوتی رہے گی، غربت بڑھتی رہے گی، لوگوں کے مصائب بڑھتے رہیں گے، لوگ شہید ہوتے رہیں گے یا لوگ ہلاکتیں ہوتی رہیں گی. تو یہ چیز جو ہے نا، دیکھیں وار کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور پوری دنیا میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ USA میں جو بھی مظاہرے بھی ہوئے ہیں صدر ٹرمپ کے خلاف، تو اسی سلسلے کی کڑی ہیں، کیونکہ بے گناہ لوگوں کو مرتا دیکھنا تو کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا.
اچھا اب یہ میرا خیال ہے کہ 10-15 دن کی بات ہے جی جی، اور یہ 10-15 دن میں یہ جنگ جو ہے یہ کنکلوڈ ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ظاہر ہے کہ ایران میں پھر ایک تعمیر نو کا کام شروع ہوگا. پھر اسی طریقے سے گلف سٹیٹس میں جو ان کا امیج ٹارنش ہوا ہے خاص طور پہ اس کا دبئی کا UAE کا, تو اس میں ایک ری بلڈنگ کا ایک فنامنا آئے گا اور اس میں بہت زیادہ بڑی اور ہیوج انویسٹمنٹ آئے گی اور ترقی کا دور شروع ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں, جو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, اس وقت جو ہم سب کے دل دکھی ہیں, پریشان ہیں, یہ 10-15 دن میں یہ چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں گی. اور کنکلوڈ ہونے کے بعد جو ہے جو اگلا وقت آئے گا پاکستان کا, جو آپ نے اصل کوشچن پوچھا کہ پاکستان میں کس حد تک کیا اثرات ہوں گے, یہ 15 دن تو ہمارے لیے, یا 1 مہینہ پچھلا جو گزرا ہے وہ, اور 15 دن آگے کے, یہ ہمارے لیے بڑے مشکل ترین دور ہے, کیونکہ ہمیں ریمیٹنس کا خطرہ پڑا ہوا ہے کہ جو 19 ارب ڈالر کی ریمیٹنس آتی ہیں اس کا کیا بنے گا. ہمارے وہاں پہ ورکرز کام کرتے ہیں, ان کا کیا بنے گا, ان کی زندگیوں کا, ان کی سیفٹی, سیکیورٹی, یہ سارے مسائل ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ جی اس میں کچھ لوگ یوٹوپیا میں رہنے والے لوگ ہیں, جیسے پاکستان کی ایلیٹ کے فیوریٹ جناب شبر زیدی صاحب, جن کا کہنا یہ ہے کہ اربوں ڈالر کی بارش ہو جائے گی پاکستان کے اوپر. کچھ اور ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی اور سیارے کی مخلوقات ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ شاید پورے مشرق وسطیٰ کو کھا جائے, لیکن پاکستان کو اس سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے. یہاں پر جناب ڈالروں کی بارش ہوگی اور جناب 50 لاکھ نوکریاں آ جائیں گی اور 1.5 کروڑ گھر بن جائیں گے. سوری, یہ تو کسی اور نے کہا تھا, وہ اندر ہے. سوری, وہ کسی اور نے کہا تھا, وہ اندر ہے. لیکن جس نے کہا تھا بندے نے ان کے بیہاف کے اوپر, وہ باہر ہے. خیر اینی وے, آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ اس طرح کی وشفل تھنکنگ جو لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے برادر ممالک میں تباہی نقصان ہو تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, کسی اور کے گھر میں آگ لگے ہمیں کس طرح سے فائدہ ہوگا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. جی کیا رہا ہے؟ میں گزارش کروں. جی بات یہ وشفل تھنکنگ نہیں ہے, نہ یہ ہے کہ دوسرے کے گھر میں آگ لگے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا. بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایران میں جو تباہی پیدا کی گئی ہے, اور جو اسی طریقے سے UAE اور سعودی عرب, قطر, ان میں بھی جو پرابلمز ارائز ہوئے ہیں, تو یہ پوری دنیا اور یہ پورا خطہ تبدیل ہو جائے گا. ان کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا, ان کے سیکیورٹی اور سیفٹی کے میئرز تبدیل ہو جائیں گے, ان کی جو پروگریس ہے یا ترقی ہے جس کو یہ ایک ببل ثابت ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. اور یہ اگلے 10-15 دن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے بالکل چینج ہو جائے گی. اور جیسے یہ چینج ہوگی تو جنگ کے بعد کا جو فنامنا ہوگا پھر وہ تعمیر اور ترقی کا ہوگا. یہ کوئی مطلب اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ کوئی جنگ ہوتی ہے, کوئی تباہی پھیلتی ہے, تو اس کے بعد اس کی ترقی یا تعمیر کا کام دوبارہ سے سر نو شروع ہوتا ہے. تو یہ شروع ہونا ہے ابھی 10-15 دن کے بعد, اور جب یہ شروع ہونا ہے تو اس میں ظاہر ہے تعمیر, ترقی پیسے کو بغیر تو ہوتی نہیں. پھر اس میں پیسے بھی چاہیے, مین پاور بھی چاہیے, اور سکل بھی چاہیے, سنسیئرٹی بھی چاہیے. پھر اس جنگ میں جس ملک نے لوگوں کا ساتھ دیا ہے, پوری گلف سٹیٹ میں جس طریقے سے پاکستان نے ایک اچھا رول ادا کیا ہے, ایران کے ساتھ ایک اچھا رول ادا کیا ہے, امریکہ کے ساتھ ایک اچھا رول ادا کیا ہے, پاکستان نے کوشش کی ہے کہ یہ جنگ کے شعلے جو ہیں کسی طریقے سے بجھ جائیں, اور پاکستان نے بہت اچھا رول ادا کیا اور اس کو تمام لوگ ایڈمائر کرتے ہیں. نہیں, یہ تو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کو ایک واقعہ میں چھوٹا سا سناتا ہوں. 2 چودھریوں میں لڑائی ہو گئی تو انہوں نے ایک شیخ صاحب کو بلا لیا, میرے جیسے کو. انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ہمارا مسئلہ سلجھائے گا. تو وہ 1 ہفتے ان کے گھر رہا, روز رات کو اس نے مزے مزے کے کھانے کھائے. وہ کبھی بینت بازی کا مقابلہ کرواتا تھا, کبھی غزلوں کی محفل سجاتا تھا, کبھی ویسے بیٹھک رکھ لیتا تھا. تو 1 ہفتے کے بعد شیخ صاحب نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا بھئی آپ لوگ مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر شیخ صاحب واپس اپنے شہر چلے گئے, جھگڑا نہیں سلجھا. یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ یہ کوئی سبق ہے اس کا, بس کبھی کبھار میں ایسے ہی دوائی نہیں کھاتا تو میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. سوری جی, معذرت. دیکھیں آپ اس کے اوپر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا اپنی جگہ چلتا رہے گا. جی چلتا رہے. دیکھیں یہ جھگڑے جو دنیا کے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح تو حل نہیں ہوتے. یہ سارے عمل ساتھ ہی چلتے ہیں. ترقی کا عمل بھی ساتھ ہی چلے گا, یہ تنازعات بھی ساتھ ہی چلیں گے. جو اصل آبجیکٹو تھا ان قوتوں کا, جارے قوتوں کا, کہ ایران کو ویک کیا جائے, وہ تو میرے خیال میں اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ ایران ویک ہو گیا ہے.
اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کا سٹیمنا، ایران کی برداشت. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایران کے لوگوں نے تو اپنا ٹی وی دیکھنا بند کر دیا، وہ تو پاکستان کا ٹی وی دیکھتے ہیں. ساری دنیا کے میڈیا میں اگر وہ نہیں جیت رہے، پاکستان کے میڈیا پہ وہ جیت رہے ہیں. تو بس میری بات کا جواب آپ نے دے دیا نا کہ پاکستان نے پوری دنیا میں بڑی عزت کمائی ہے، خاص طور پر اس جنگ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں، جس میں ایران بھی ہے، جس میں گلف بھی ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، تو ان سب میں پاکستان نے بڑی عزت کمائی ہے. کبھی کبھار تو خود وہ پاسداران انقلاب پریشان ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارے لوگ نام لیتے ہیں نا پاسداران انقلاب، تو بندہ کو ایک دم کرسی سے گر جاتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا آرگومنٹ کنکلوڈ کر لوں، کمپلیٹ کر لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جنگ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی نا. اب اس میں میرا خیال یہ ہے کہ 10-15 دن میں یہ ختم ہو جائے گی. اب اس پہ بیس کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جنگ ختم ہوگی تو تعمیر و ترقی ہوگی. لیکن پیٹرول کی قیمت تو آج رات کو بڑھا رہے ہیں نا سر. میں بات تو کر لوں بھائی جان. اب پورے خطے میں ہوگی نا، جب پورے خطے میں ترقی ہوگی اور تعمیر ہوگی تو اس میں پاکستان نے جو مثبت کردار ادا کیا ہے تو پاکستان کو اس میں رول ملے گا تعمیر اور ترقی میں. تو پاکستان کے یہ 10-15 دن 20 دن بہت مشکل ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان کو اس خطے میں جو رول ملنے جا رہا ہے وہ بڑا اچھا رول ہوگا، پازیٹیو رول ہوگا، اور پاکستان کی ترقی میں وہ معاون ثابت ہوگا. میرا بس یہ پوائنٹ ہے. میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا اسٹیچر تو آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال مئی سے ہی بہت بہتر ہو گیا جب ہندوستان کو ہم نے شکست دی، اور پاکستان کی ریپوٹیشن ویسٹ کی نظروں میں بھی بہت اچھی ہے. لیکن اب ایشو یہ کہ سیناریو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کے منہ میں گھی شکر، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اسی طرح ہو کہ امن جلد سے جلد قائم ہو. لیکن سیناریو بھی یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ سب چیزیں کر دیتے ہیں جو کہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یعنی بدترین شکل معاملات کی، تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کا جواب آپ سے لوں گا. ہمیں جاوید محمود صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں جو کہ ایک جید صحافی ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں شو میں. ویلکم ٹو دی شو جاوید محمود صاحب. جی ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور میاں زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں. لیکن میں جاوید محمود صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت جو کشیدگی موجود ہے خطے میں، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ایسی خبریں ہیں، آپ ہی بہتر بتا پائیں گے، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بجلی کی قیمت تیل کی قیمت آج رات کو بڑھا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو شربہ مہنگائی پھر اس میں اضافہ شروع ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ٹاپک آپ کا بالکل بہترین زبردست ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو مڈل ایسٹ کی اس وقت صورتحال ہے، ایران پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس حملے سے ایک ہفتہ پہلے جو کروڈ آئل کی عالمی پرائسز تھی وہ تقریباً $65 پر بیرل تھی انٹرنیشنل، اور اس حملے کے بعد فوراً بڑھتے جو ہے وہ $100 بھی کراس کر گئی. اب وہ تقریباً $100-1500 پر بیرل پہ ہے اس وقت. جی ٹھیک ہے. اب یہ خالی پرائس نہیں ہے، اس پہ وار سرچارج بھی لگتا ہے، جتنے بھی شپمنٹس ہوتی نا اس پہ وار سرچارج بھی لگتا ہے، انشورنس کا ریٹ بھی بڑھتا ہے. تو اوپر سے ایران نے وہ جو آئل ٹینکر پہ $2 کروڑ کے برابر چائنیز وان کا وہ لگا دیا، اپنا وہ راہداری کا ہرجانہ کہہ لیں، فیس کہہ لیں، وہ بھی لگا دیا ہے. تو اس کا اثر پوری دنیا پہ آ رہا ہے، پاکستان پہ بھی آیا ہے. ابھی انہوں نے پہلے پیٹرول اور گیس سب کچھ بڑھایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. مثلا 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ ہم لوگ جنگ لگنے سے پہلے ہم نے جو LPG یوز کرتے ہیں سلنڈر خریدا تھا 12 kg کا، وہ 3900 کا تھا. جی اب وہ 2 دن پہلے دے کے گیا ہے، وہ 4900 کا دے کے گیا ہے، یعنی 1000 روپیہ بڑھا دیا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ گیس کس حد تک مہنگی ہوئی ہے. ایک تو مانیٹرنگ کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز کتنی مہنگی ہوئی. دودھ والوں نے دودھ بڑھا دیا بھائی، دودھ مہنگا کر دیا. وہ دودھ اصل میں آپ کو بتاؤں، گائیں جو تھی وہ گائیں گھبرا گئی تھی ساری اس جنگ کے اندر، تو انہوں نے دودھ کی پیداوار نہیں اسی طرح کے دودھ والے لاجک دے رہے ہیں نا. سبزی والے دودھ والے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے یہ سبزیاں پھل اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ پیٹرول ڈیزل سے اگتی ہیں.
ٹھیک ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تھوڑی سی بڑی ہے لیکن تھوڑی سی ہی آگے پاس آن ہونی چاہیے نا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈبل کر دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مانیٹرنگ سسٹم جو ہے نا ہے ہی نہیں. ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے سستی ہو رہی ہے. جس کو ہر چیز مفت میں مل رہی ہے اس کو کائے کی ٹینشن ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں پیٹرول اور زیادہ مہنگا ہو جاتا لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ جو پنجاب کا جہاز اور وزیر اعظم کے پروٹوکول کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی نا اس وجہ سے انہوں نے ہفتہ ایک آگے کر دیا. ورنہ یہ اسی وقت پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے جب انہوں نے دیکھا سوشل میڈیا پر پبلک کا اتنا زیادہ بیکلیش تو یہ پھر گھبرا کے انہوں نے یہ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا ان کی حکومت قائم ہوئی تھی مہنگائی مکاؤ مہم کے تحت. آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی پی ٹی آئی کے خلاف اس کا نام تھا مہنگائی مکاؤ تحریک. آپ کو پتہ نہیں یاد ہو نہیں یاد ہو. دیکھیں جب پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی نا تو ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے نا وہ بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. جی جی وہ مہنگائی بھی مکانے کا ایجنڈا ہوتا ہے غربت مکانے کا ہوتا ہے. جب وہ عملی طور پہ حکومت میں آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایجنڈا غریب مکاؤ ہوتا ہے اور مہنگائی بناؤ ہوتا ہے. اچھا ہماری یہ مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے. اب پتہ نہیں وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے لیکن ان کا نام لے کے جو ہے ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی پرائسز بڑھا دیں وہ کہہ رہے ہیں جی بجلی مہنگی کر دیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کر دیں. تو یار لینا تو بھائی ان سے سارا $1 ارب اس کے نتیجے میں آپ 15-20 ارب ڈالر کا عوام پہ برڈن ڈال دیتے ہو ایک دم سے. تو اس کے لیے اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ بیفور ٹائم اس کو گڈ بائی کہہ دینا چاہیے. جیسے مشرف دور میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا انہوں نے بیفور ٹائم وہ ختم کر دیا تھا. تو ہمیں اس وقت آئی ایم ایف کے $1 ارب کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے عوام کو مہنگائی سے بچانے کی ضرورت ہے. ہمارے ایسے ہی آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں یہ 650 یا 600 ارب بولا شاید 600 ارب کے لگ بھگ جو شارٹ فال آیا ہے ایف بی آر کا تو یہ بنا $2 ارب سے زیادہ. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ میتھمیٹکس اگر میری صحیح ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ شارٹ فال اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں بیوقوف سا آدمی ہوں میں. آپ کو پتہ ہے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے میتھ بھی میری غلط ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی بھرپائی کون کرے گا اور ملک کی معیشت کو درپیش. آپ کو پتہ ہے سارے وسائل پاکستان کے سارے ڈائیورٹ کر کے ایف بی آر کو دے دیے گئے. ہر ہتھیار جو کہ سمجھا جا سکتا ہے جو کوئی مشکل قانون سازی ہو دنیا جہاں کا ہر چیز ان کو دے دی ہے. مجھے تو خوف یہ آیا کہیں قربانی میں بھی نعوذ باللہ ان کا حصہ علیحدہ نہ دینا پڑ جائے. لیکن ایف بی آر کو آپ نے سب دے دیا لیکن اس کے باوجود شارٹ فال مجھے سمجھ نہیں آئی. علی ناصر صاحب اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ بہت ہی ایمبیشس رکھ لیتے ہیں جبکہ اکانومی میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. اب چونکہ آئی ایم ایف ہے وہ اس نے پریشر ڈالنا ہے کہ جی زیادہ ریونیو کریں. اب ان کیس یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے 13,000 ارب روپے کا جو پچھلے ٹارگٹ سے 2 یا 2,500 ارب روپے زیادہ ہے. اب بیچ میں اب آپ پھنس گئے ہو ایران وار کے اندر اس کے ساتھ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ بھی چل رہی ہے چھوٹی موٹی وار وہ بھی چل رہی ہے. اکنامک گروتھ آپ کی وہ نہیں ہے جو پروجیکٹڈ تھی. تو ایسی سچویشن میں آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ ٹیکس ریونیو پورا کریں گے. آپ دیکھو کہاں سے آپ کا اس وقت ٹیکس آ رہا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا کر دو بجلی مہنگا کر دو گیس مہنگی کر دو اور یہاں سے میکسیمم آپ کو ٹیکس ریونیو مل جاتا ہے. تو وہ جتنی بھی شارٹ فال ہے نا اس کو میکسیمم یہ انہی 3 ایریا سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اور کوئی طریقہ نہیں. دیکھیں نا ابھی جو معاشی صورتحال ہے یہ ایک طرف کہہ رہے تھے جی سمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں گے جو ابھی انہوں نے نہیں لگایا. بچوں کی فیس تو لے لیں پہلے. آپ دیکھیں بچوں کی فیس 6-7 تاریخ تک جب بچوں کا فی بل آپ جمع کرا دیں گے پھر لاک ڈاؤن ہو جائے گا. ہاں وہ بھی پاسبل ہے کہ فیس تو آپ کو دینی پڑے گی. ماں باپ کہہ رہے ہیں اسکولوں کو نہیں بھئی ہم فیس نہیں دیں گے آن لائن کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. اسکول والوں نے بولا ٹھیک ہے آپ ہمارے مافیا کی پاور دیکھیں انہوں نے اسکول واپس کھلوا دیے.
دیکھیں علی ناصر صاحب، فیسیں تو ہر حال میں دینی ہوتی ہیں، چاہے چھٹیاں بھی ہوں اس کی فیس دینی ہوتی ہے، آن لائن کلاسیں ہوں، اس میں کسی طرف سے عوام کو اب یہ نہ امید رکھیں کہ پاکستان میں عوام کو کسی طرف سے کوئی ریلیف ملے گی کرائسس میں۔ اس وقت ملک اور اکانومی اور عوام جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے۔ اچھا، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بالکل صحیح بات بتائیں، آپ بھی مطلب جوان آدمی ہیں، مجھے سچ یہ بات بتائیں کہ جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو کوئی ایسا وقت آیا ہے جب پاکستان نازک دور سے نہیں گزر رہا تھا، کسی خوشحال دور سے گزر رہا تھا؟ مجھے پلیز بتا دیں، کیونکہ اگر مستقل نازک دور سے ہی گزرنا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا سٹیٹ کرافٹ ہے۔ دیکھیں میں نا 35 سال ہو گئے ہیں مجھے صحافت میں، جی، تو 35 سال سے میں بھی نازک موڑ ہی جو ہے نا اس پہ ہی کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ کبھی نازک موڑ نہیں، تو وہ وقت تھا، وہ کب تھا؟ جب ہم لوگ بچپن میں تھے، نہ بجلی کا بل آتا تھا، نہ گیس کا بل آتا تھا، نہ موبائل فون ہوتا تھا، کسی کے پاس ٹیلی فون ہوتا تھا۔ اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی نازک موڑ نہیں تھا۔ جب سے یہ سہولتیں آئی ہیں اور جب سے یہ ایلیٹ کیپچر ہوا ہے نا، ابھی جو آئی ایم ایف نے پچھلے سال رپورٹ جاری کی تھی کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں، تو یہ ایلیٹ کیپچر نے پاکستان کا اور پاکستان کے سسٹم کا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق اس حد تک کر دیا ہے کہ اب یہ نازک موڑ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا، یہ پوری زندگی میں آپ کے ساتھ چلے گا۔ تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں یہ بھی نازک موڑ میں ہی باقی کی زندگی گزارے گی، یہ عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ۔ اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا، خوش اور خوشحال ہیں جو ایک چیز مجھے بتائیے گا، میرے خیال لائن کٹ گئی، ایک چیز میں ناظرین آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو جائیں، کشکول توڑ دیں، ہم مزید آئی ایم ایف کی طرف نہ جائیں، بالکل جیسے بھی ہمارے فاضل مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ ماضی کے اندر ایسے وقت آئے ہیں جب پاکستان نے خیر آباد کہہ دیا آئی ایم ایف کو وقت سے پہلے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اب ہم کہتے ہیں نہیں آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے، ہم خود کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اپنے مہمان کا بہت شکریہ ادا کروں گا جناب جاوید محمود صاحب کا، اور وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔